بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی رئیس تھا۔ اس پر ایک دوسرے بادشاہ مکران شاہ جو نوجوان اور خوبصورت تھا، اس نے حملہ کر دیا۔ ایران کا بادشاہ چونکہ بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، اس میں جنگ کرنے کی سخت نہ تھی، سو اس کی فوجیں اسے چھوڑ کر بھاگ گئیں اور وہ خود بوڑھا بادشاہ اپنے قلعے کی خفیہ پناہ گاہ میں چھپ گیا۔ مکران شاہ نے بہت کوشش کی اس کو تلاش کرنے کی، مگر ناکام رہا۔ اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی۔ مکران شاہ چونکہ حسین و جمیل نوجوان بادشاہ تھا، شہزادی اس کی طرف مائل ہو گئی اور ایک رکا لکھ کر بھیجا۔ لکھا تھا کہ اے بادشاہ، اگر تم مجھ سے شادی کرے تو میں تمہیں اندر آنے کا خفیہ راستہ بتاؤں گی۔ باپ تو میرا ویسے ہی کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو شادی کا وعدہ کر۔ بادشاہ تو ویسے بھی اندر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، فوراً مان گیا۔ شہزادی نے خفیہ راستہ مکران شاہ کو بتایا تو مکران شاہ نے اندر آ کر اس ایران کے بوڑھے بادشاہ یعنی کہ شہزادی کے باپ کو قتل کر دیا۔ شہزادی اور مکران شاہ کی شادی ہوئی۔ دونوں بستر پر آرام کر رہے تھے کہ شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، بستر پر کوئی چیز ہے؟ بادشاہ نے نفی کی تو پھر بولی، نہیں، بستر پر کوئی چیز ہے۔ عورت کے بار بار اصرار پر بادشاہ نے چادر ہٹا کر دیکھا تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا۔ بادشاہ نے کہا، تو اتنی نازک مزاج ہے کہ ایک دھاگا برداشت نہ کر سکی؟ کہنے لگی، میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ میری خدمت کے لیے کنیزیں تھیں، وہ ساری رات میرے سرہانے کھڑی رہتیں کہ بستر میں کوئی بل نہ آئے، میرے بستر کو کھینچ کھینچ کر بچھاتیں۔ اس لیے تو میں نے تم سے شادی کی اور اپنے باپ کو تمہارے حوالے کیا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور میں عیش و عشرت کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے تو تیرے پاس آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، ذرا اٹھ میرے بستر سے اور باہر آ۔ غلام سے کہا، اس کے بال گھوڑے سے باندھ دو اور اس کو کھینچو اور اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ۔ رات کے وقت جب مر جائے اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر کر دینا۔ شہزادی پلٹ کر آئی اور کہنے لگی، میری غلطی کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، مجھے تو آج سمجھ آئی تو عزت کی تلاش میں نکلی ہے۔ وہ باپ جو تیرے آرام کے لیے تیرے سرہانے چار چار کنیزیں کھڑی کرتا تھا، تو اس کی نہیں بنی تو میری کیا بنے گی؟ اس طرح بادشاہ نے اس عورت کو قتل کروا دیا اور لالچ کا انجام ہمیشہ خسارہ ہی رہا ہے۔